السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل وظائف کا خزانہ اور میں محمد ساجد علی خان۔ دوستو، پہلے کی طرح آج بھی ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں، اور یہ وظیفہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، کاشتکاری کا کام کرتے ہیں، جن کی فصلیں ہیں۔ یہ عموماً ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ فصلیں کو کیڑا لگ جاتا ہے یا خراب ہو جاتی ہیں، نقصان پہ آ جاتی ہیں، تو اس کے لیے ایک نہایت مجرب وظیفہ جو بہت ہی آسان ہے، اور اس کو کریں، اور اس کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل فصل کو جو کیڑا لگ رہا ہے، فصل خراب ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ اچھا، یہ وظیفہ جو ہے نا، یہ پھلدار درخت ہو یا سبزیاں ہوں، الغرض کوئی بھی ایسے ہی ہو جو فصلوں میں یا پھلوں میں شامل ہوتی ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے جس طرح باغ ہیں آموں کے یا کئی اور بھی چیزیں ہیں، گندم ہے، جب پکنے پہ آتی ہے تو عموماً ان کا جو ہے نا دانہ جو ہوتا ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اب وہ کاشتکار بڑا پریشان ہوتا ہے کہ ہمارا دانہ موٹا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اس کی اوسطن جو ہے نا یہ کم پڑ جائے گی۔ تو اگر کسی بندے کو یہ شک ہو کہ میری فصل جو بھی ہے وہ کسی بیماری کا شکار ہو رہی ہے، تو جب اس طرح کی صورتحال بنے تو اس کے لیے ایک نہایت ہی مجرب اور آسان وظیفہ ہے۔ اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد سورۃ الرحمن کو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور 21 مرتبہ سورۃ الرحمن ایک پانی پر دم کریں، اور جا کر جو آپ کی کھیتی ہے، فصلیں ہیں، باغ ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس میں چھڑکاؤ کریں۔ اگر باغ ہے یعنی درخت کی صورت میں ہے تو اس کی جو ہے نا جڑیں، وہاں یہ پانی چھڑکاؤ کریں تھوڑا تھوڑا، اور فصلیں ہیں تو ان فصلوں کے زمین کے چاروں طرف یہ پانی چھڑکاؤ کر دیں۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ آپ کی جو فصل تباہ و بربادی پر آ گئی، جن کو کیڑا لگ رہا یا جو آزمائش میں آ چکی ہے، یا آموں کے درخت ہیں ان کو کیڑا لگ گیا یا کوئی بیماری لگ جاتی ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بیماریاں لگ جاتی ہیں، تو اس سے نجات پانے کے لیے یہ عمل کریں، اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل وہ جو نقصان ہو رہا ہے فصل کا یا باغ کا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نہایت ہی مجرب وظیفہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔